TNN-TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ کینیڈین عہدیداروں کا کہنا ہے کہ فوج کی اسپیشل فورسز افغانستان سے لوگوں کو کینیڈا یا کسی اور محفوظ جگہ پہنچانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈین عہدیداروں کا کہنا ہے کہ فوج کی اسپیشل فورسز افغانستان سے لوگوں کو کینیڈا یا کسی اور محفوظ جگہ پہنچانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ حکام نے سیکیورٹی کی صورتحال کی حساسیت کا حوالہ دیتے ہوئے مزید تفصیلات فراہم نہیں کی، تاہم انہوں نے کہا کہ وہ مزید افغانیوں کو محفوظ مقام پر پہنچانے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ امیگریشن وزیر مارکو مینڈیچینو نے بتایا کہ کینیڈا نے پروازوں کے ذریعے رواں ماہ 1100 سے زائد افراد کو افغانستان سے نکال لیا ہے، اور طالبان کے کابل میں مارچ سے قبل نکالے گئے 40 خاندانوں نے اب کینیڈا میں اپنے کووڈ-19 قرنطینہ ادوار مکمل کر لیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 12 فلائٹس کے ذریعے 1100 سے زائد افراد کو نکالا ہے۔ یہ ہماری مسلح افواج کی جانب سے قابل ذکر کام ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک کینیڈین سے 17 گلوب ماسٹر اتوار کی رات 436 افراد کو کابل ہوائی اڈے سے بحفاظت نکال لیا گیا، جن میں کینیڈا کے شہری اور ان خاندان کے افراد شامل تھے۔ اسی طرح کینیڈا اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے آباد کاری کے لیے قبول کیے گئے افغان شہری بھی تھے۔ وہ افغان جو پہلے مغربی افواج اور نیوز ایجنسیوں کے ترجمان کے طور پر کام کرتے تھے، افغانستان میں طالبان کے پرتشدد انتقام سے بچنے کے لیے اپنی اور اپنے اہل خانہ کی حفاظت کی خاطر روپوش ہیں۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے پیر کو کہا کہ وہ G7 اجلاس میں حصہ لیں گے جو بحران سے نمٹنے کے طریقوں پر غور کرے گا۔ افغان خاندانوں نے 4 اگست کو کینیڈا پہنچنا شروع کیا۔ کینیڈا کی امدادی کوششیں کئی روز تک التوا کا شکار رہیں، جس کا ذمہ دار وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کابل کے ہوائی اڈے پر طالبان کی موجودگی کو قرار دیا ہے۔ وزیر دفاع ہرجیت سجن نے اتوار کے روز ایک پریس کانفرنس میں صحافیوں کو بتایا کہ کابل ہوائی اڈے پر زمینی صورتحال وقت کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ زمینی صورتحال انتہائی ابتر اور مشکل ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ اگر دوبارہ منتخب ہوئے تو لبرل حکومت صوبوں کو $6 ارب بھی بھیجے گی تاکہ ہیلتھ سسٹم کو بہتر بنانے میں مدد مل سکے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ اگر دوبارہ منتخب ہوئے تو لبرل حکومت صوبوں کو $6 ارب بھی بھیجے گی تاکہ ہیلتھ سسٹم کو بہتر بنانے میں مدد مل سکے۔ ہیلی فیکس میں انتخابی مہم میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر ووٹرز 20 ستمبر کو لبرل پارٹی کو حکومت میں واپس لاتے ہیں تو وہ ہیلتھ کیئر پر مزید $6 ارب خرچ کریں گے تاکہ صوبوں کو 7,500 نئے فیملی ڈاکٹرز اور نرس پریکٹیشنرز کی خدمات حاصل کرنے میں مدد مل سکے۔ ٹروڈو نے کہا کہ ان کی قیادت میں حکومت مزید ڈاکٹرز کی بھرتی اور وبا کے دوران بڑھتے ویٹنگ ٹائم کو کم کرنے اور کووڈ-19 کے ذریعے تباہ ہونے والے ہیلتھ کیئر کے نظام کی تعمیر نو کرے گی۔ ٹروڈو نے کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت کو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مزید فنڈنگ کے ساتھ قدم بڑھانے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو ملک بھر میں بہتر دیکھ بھال کی سہولت حاصل ہو، تو ہم یہی کرنے جا رہے ہیں۔ ٹروڈو نے مزید کہا کہ اگر دوبارہ منتخب ہوئے تو لبرل حکومت صوبوں کو $6 ارب بھی بھیجے گی تاکہ ہیلتھ سسٹم کو بہتر بنانے میں مدد مل سکے۔ یہ مالی عزم حالیہ بجٹ میں مختص $4 ارب سے اوپر اور اس سے بہت زیادہ ہے۔ ٹروڈو نے 2019 کی مہم کے دوران بھی ایسا ہی وعدہ کیا تھا، یعنی مزید ڈاکٹرز کی خدمات حاصل کرنے کے لیے $6 ارب، لیکن کینیڈین میڈیکل ایسوسی ایشن نے حال ہی میں کہا تھا کہ انہیں ابھی تک اس سے کوئی حقیقی وابستگی نظر نہیں آئی ہے۔ دوسری جانب NDP رہنما جگمیت سنگھ نے کہا ہے کہ کینیڈا میں عام الیکشن کے اعلان سے افغان صورتحال کو سنبھالنے میں مشکل پیش آئے گی۔ جیک لیٹن کی 10ویں برسی کے موقع پر ہونے والی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جگمیت سنگھ نے جیک لیٹن کی خدمات کو سراہا۔ جیک لیٹن نے 8 سال تک NDP کی رہنمائی کی تھی۔ جگمیت سنگھ نے کہا کہ حکومت کی مس ہینڈلنگ کی وجہ سے افغانستان میں موجود کینیڈا کے افغان ملازمین کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ٹورنٹو میں مسجد کی بے حرمتی اور توڑ پھوڑ کے واقعے کی پولیس کی جانب سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اسلاموفوبیا کی کینیڈا میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو میں مسجد کی بے حرمتی اور توڑ پھوڑ کے واقعے کی پولیس کی جانب سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اسلاموفوبیا کی کینیڈا میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسکاربرو میں واقع مسجد بیت الجنہ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس میں شرپسندوں نے مسجد میں توڑ پھوڑ کی، چندے کے باکسز توڑ کر رقم چوری کی، مسجد کا دروازہ اور کھڑکیاں توڑ دیں اور سیکیورٹی کیمروں کے کنیکشن کاٹ دیے۔ ٹورنٹو کے میئر جان ٹوری کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اسکاربرو مسجد میں توڑ پھوڑ کا مقصد مسلم کمیونٹی کا کوئی پیغام دینا تھا۔
جان ٹوری اور سٹی کونسلر گیری کرافورڈ نے بیت الجنہ اسلامک سینٹر کا دورہ کیا۔ نقصان دیکھنے کے بعد جان ٹوری نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ جو بھی مسجد میں توڑ پھوڑ کرتا ہے وہ لوگوں کے لیے ایک ناپسندیدہ اور سخت پیغام چھوڑنا چاہتا ہے۔ جو کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے شواہد موجود ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کیا وہ چیزیں چرانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ وہ کسی قسم کا پیغام بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ اس قسم کی دوستی اور یکجہتی کا پیغام نہیں تھا جس کی ہم شہر میں مختلف عقائد گروپوں کے درمیان اور اسی طرح توقع رکھتے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کوئی شخص ہفتے کی رات یا اتوار کی صبح مسجد میں گھس گیا۔ تفتیش کاروں نے کہا کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ واقعہ نفرت انگیز تھا، لیکن نفرت انگیز جرائم کے یونٹ کو بہت زیادہ احتیاط سے مطلع کیا گیا ہے۔ مسجد کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اسے 2018 سے کئی بار نشانہ بنایا گیا ہے۔ جان ٹوری نے کہا کہ یہ واقعہ مسلم کمیونٹی کے لیے ہی نہیں بلکہ کسی بھی عقیدے کے تمام گروہوں کی بے عزتی کے مترادف ہے۔ ایسی کسی بھی کارروائی کی مذمت کے لیے شہر کو مسلم برادری کے ساتھ یکجہتی سے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ بحیثیت شہری ہم سب کو بغیر کسی استثناء کے ہر عقیدے کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کہنا چاہیے کہ اس قسم کا نقصان، اس قسم کی دخل اندازی، اس قسم کی تباہی پھیلانے کی نہ تو اجازت دی جائے گی اور ایسے لوگوں کے لیے شہر میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور جو بھی محرک تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ جان ٹوری نے کہا کہ وہ مسلم کمیونٹی کے ساتھ بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں کہ ان کی کمیونٹی کو تشدد کی مزید کارروائیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ مشتبہ افراد کے بارے میں کوئی معلومات جاری نہیں کی گئی ہیں اور پولیس نے یہ نہیں بتایا کہ تازہ ترین واقعہ توڑ پھوڑ کی سابقہ کارروائیوں کا ہی تسلسل ہے یا نہیں۔ کینیڈین صوبہ انٹیریو میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,60,151 تک جا پہنچی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 14,73,624 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 26,814 ہو گئیں۔ ملک بھر میں 14,22,576 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹاریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,60,151 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,453 ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,85,120 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,280 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جہاں 2,44,969 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 2,348 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,60,630 تک جا پہنچی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,801 ہے۔ امریکی صدر پر افغانستان سے انخلا کا عمل مکمل ہونے کی تاریخ میں توسیع کرانے کا شدید دباؤ ہے، تاہم طالبان کی جانب سے پہلے ہی 31 اگست کو ریڈ لائن قرار دیے جانے کے بعد صدر جو بائیڈن ایک نئی مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر پر افغانستان سے انخلا کا عمل مکمل ہونے کی تاریخ میں توسیع کرانے کا شدید دباؤ ہے، تاہم طالبان کی جانب سے پہلے ہی 31 اگست کو ریڈ لائن قرار دیے جانے کے بعد صدر جو بائیڈن ایک نئی مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکہ کو افغانستان سے انخلا کے عمل کو 31 اگست تک مکمل کرنا ہے، تاہم کابل ایئرپورٹ سے روزانہ کی بنیادوں پر پروازوں کے باوجود یہ عمل مکمل نہیں ہو پا رہا ہے اور اب بھی امریکی فوج کی مدد کرنے والے ہزاروں افغان شہری کابل ایئرپورٹ پر جمع ہیں۔ انخلا کے عمل میں بد انتظامی اور ممکنہ طور پر ڈیڈ لائن تک مکمل نہ ہو پانے کی وجہ سے امریکی صدر پر ملکی اور غیر ملکی دباؤ ہے۔ برطانیہ سمیت یورپی ممالک نے بھی اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے انخلا کی تاریخ میں توسیع پر زور دیا ہے۔ افغان طالبان نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے دیے گئے وقت پر کابل ایئرپورٹ خالی نہیں کیا تو اس کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق افغان طالبان کے ترجمان سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ 31 اگست افغانستان میں امریکی افواج کی موجودگی کی سرخ لائن ہے اور اس میں کسی قسم کی توسیع قطر میں امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے دوحہ معاہدے کی واضح خلاف ورزی ہوگی۔
انہوں نے مزید کہا کہ مغربی افواج کے لیے افغانستان چھوڑنے کی تاریخ میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اگر امریکہ نے مقررہ وقت پر کابل سے انخلا نہیں کیا تو اسے سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ امریکہ نے عندیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، ضرورت پڑنے پر ڈیڈ لائن بڑھا سکتے ہیں۔ پینٹاگون کے ترجمان جان کربی کا کہنا ہے کہ طالبان سے انخلا میں توسیع کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ امریکی افواج 31 اگست تک کابل سے اپنا انخلا مکمل کر لیں گی، لیکن اگر ڈیڈ لائن بڑھانا پڑی تو بڑھا سکتے ہیں۔ انخلا کی ڈیڈ لائن میں توسیع کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اگر سیکریٹری دفاع لائیڈ آسٹن اور جوائنٹ چیفز چیئر جنرل مارک ملی کسی ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں انہیں صدر کو مشورہ دینے کی ضرورت پڑے تو وہ بالکل ایسا کریں گے۔ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے افغان طالبان کے ترجمان سہیل شاہین کا بیان پڑھا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ڈیڈ لائن نہیں بلکہ ان کے لیے ریڈ لائن ہے، اور اگر اس میں توسیع کی جاتی ہے تو اسے قبضے میں توسیع سمجھا جائے گا۔ ہم ان کے نقطہ نظر کو سمجھتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز کابل سے تقریباً 10,900 افراد کا انخلا کر لیا گیا ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق گزشتہ روز کابل سے 15 امریکی فوجی اتحادیوں کی 34 پروازیں چلائی گئیں۔ وائٹ ہاؤس کا مزید کہنا ہے کہ 14 اگست سے اب تک افغانستان سے تقریباً 48,000 افراد کا انخلا مکمل ہو چکا ہے۔ افغانستان کا کنٹرول سنبھال لینے والے طالبان نے نئے وزیر خزانہ، قائم مقام وزیر داخلہ، انٹیلیجنس چیف، کابل کے گورنر اور میئر کا بھی تقرر کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ 10 روز سے کابل سمیت پورے افغانستان میں امن ہے۔ کابل ایئرپورٹ کے علاوہ ملک بھر میں حالات معمول پر ہیں۔ ایئرپورٹ پر افراتفری کی صورتحال کے باعث طالبان اب افغان شہریوں کو کابل ایئرپورٹ پر جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ افغانستان میں حالات کنٹرول میں ہیں۔ تمام بینکوں نے آزادی کے ساتھ کام شروع کر دیا ہے۔ ملک اور عوام کی خدمت کرنے والے ادارے فعال ہیں۔ افغانستان کا کنٹرول سنبھال لینے والے طالبان نے نئے وزیر خزانہ، قائم مقام وزیر داخلہ، انٹیلیجنس چیف، کابل کے گورنر اور میئر کا بھی تقرر کر دیا ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق طالبان نے گل آغا کو افغانستان کا نیا وزیر خزانہ، صدر ابراہیم کو قائم مقام وزیر داخلہ مقرر کر دیا ہے۔ افغان میڈیا نے مزید بتایا کہ نجیب اللہ افغانستان کے نئے انٹیلیجنس چیف ہوں گے۔ افغان میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ طالبان کی جانب سے ملا شیری کو کابل کا گورنر تعینات کیا گیا ہے، جبکہ حمداللہ نعمانی دارالحکومت کابل کے میئر ہوں گے۔ افغانستان کا کنٹرول سنبھالنے والے طالبان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ افغانستان میں نئی حکومت کی قیادت مذہبی اسکالرز کریں گے۔ طالبان رہنماؤں کی جانب سے حامد کرزئی اور مزید افغان سیاسی قائدین سے رابطوں میں تیزی آ گئی ہے۔ افغان طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے افغانستان کے صوبے پنج شیر کے 3 اضلاع پر قبضہ کر لیا ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق طالبان اور مزاحمتی فورس کے درمیان رات بھر جھڑپیں جاری رہنے کی اطلاعات ملی ہیں۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ طالبان کے مطابق ان کے جنگجوؤں نے مزاحمتی فورس کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ وہ پنج شیر کو طاقت کے بجائے مذاکرات سے فتح کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر افغان میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ افغانستان کے صوبے پنج شیر میں بہت کم لوگ جنگ چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ پنج شیر کے بااثر افراد اور رہنما ہمیں بار بار یہ پیغام بھجواتے ہیں کہ وہ جنگ نہیں چاہتے۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس پیغام کا مطلب ہے کہ پنج شیر کے لوگ لڑنا نہیں چاہتے۔ یوکرین کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ کابل سے طیارہ ہائی جیک ہونے کا دعویٰ درست نہیں۔ کابل یا کہیں اور ایسا یوکرینی طیارہ نہیں جسے ہائی جیک کیا گیا ہو۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یوکرین کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ کابل سے طیارہ ہائی جیک ہونے کا دعویٰ درست نہیں ہے۔ کابل یا کہیں اور ایسا یوکرینی طیارہ نہیں جسے ہائی جیک کیا گیا ہو۔ ترجمان یوکرین وزارت خارجہ کا اس سے متعلق کہنا ہے کہ ہم نے طیارے افغانستان سے لوگوں کو لانے کے لیے کابل بھیجے تھے جو اب واپس یوکرین پہنچ گئے ہیں۔ یوکرینی وزارت خارجہ نے کہا کہ کابل یا کہیں اور ایسا یوکرینی طیارہ نہیں جسے ہائی جیک کیا گیا ہو۔ واضح رہے کہ نائب وزیر یوکرین کے مطابق مسلح ہائی جیکرز کابل سے اتوار کو طیارہ ایران لے گئے ہیں، جبکہ ہائی جیک کیے گئے طیارے میں یوکرین کے باشندوں کے بجائے دوسرے افراد بھی سوار تھے۔ دوسری جانب ایرانی ایوی ایشن کا کہنا ہے کہ یوکرینی طیارہ ہائی جیک کر کے ایران لانے کی رپورٹس درست نہیں ہیں۔ ایرانی ایوی ایشن کے ترجمان علی اسلانی کے مطابق یوکرین کا طیارہ گزشتہ روز مشہد ایئرپورٹ پر ری فیولنگ کے لیے لینڈ کیا تھا، جس کے بعد وہ اپنی منزل یوکرین کی جانب روانہ ہو گیا تھا اور کیو ایئرپورٹ پر رات 9:30 بجے لینڈ کر گیا تھا۔
بھارت میں کرونا وائرس سے 4,35,050 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,24,60,328 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں، اس کے مریضوں اور اس کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 21,33,21,436 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 44,53,954 ہو گئیں، جبکہ 19,08,72,179 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 6,46,667 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 3,88,14,596 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 4,35,050 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,24,60,328 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے، تاہم یہ اموات کے حوالے سے فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس جان لیوا وائرس سے 5,74,944 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد 2,05,83,994 ہو گئی۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 54,765 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 62,34,520 ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 49ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,490 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5,42,354 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔